زندگی تجربات سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے زندگی میں، اور ماشاءاللہ جو ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کی بے شمار تجربات ہیں، سفر بھی کافی ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مفتی صاحب کے پاس طرح طرح کے مسائل آتے ہوں گے، اور جب مسائل آتے ہیں تو انسان کو بہت کچھ مزید علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ کن کن ڈیفیکلٹیز سے لوگ گزر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بات سے بات چلتی رہے گی، اور آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے کا راستہ اور وہ کہتے ہیں نا کہ وے آف ٹاکنگ متعین کرتی رہیں گی۔ انشاءاللہ آپ کالز کریں گے تو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اچھا، ایس ایم ایس بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں، آج کالز کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں، اور ان میسیجز کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ جوابات مفتی صاحب سے بھی لیں، نگران شورا سے بھی لیں۔ مفتی صاحب شروع کرتے ہیں۔ ہم نے نارملی ہو یہ رہا ہے، میں نے خود ابھی انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا سرچ کیا تھا کہ ہم نے یہ سلسلہ جو کیا، تو ہم نے بقرعید میں بھی ایک سلسلہ کیا تھا، اور وہ ہم ریکارڈ کر کے چلے گئے تھے کیونکہ سفر حج تھا۔ تو ماضی کی یادیں ہم نے بقرعید کے لیے جو ریکارڈ کیا تھا، عید ٹرانسمیشن کے لیے، وہ ماضی کی یادیں ریکارڈ کیا تھا، لیکن ذاتی تجربات ہم سال میں ایک بار عید کے دنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ پچھلا ایک سال ہم فوکس کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات کو ڈسکس کیا ہے، شروع کے واقعات بھی زندگی کے ڈسکس کیے ہیں۔ تو فی الحال ہم فوکس کرتے ہیں 2018، 19، 1400، 39، 40 میں ہم تینوں کی زندگی میں جو ہم نے سفر کیے یا کچھ ایکسپیرینس کیے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی وہ دلچسپی کا باعث بنیں گے۔ مفتی صاحب، آپ ویسے تو ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت میں ہوتے ہیں، اس سال میں آپ کے اگر کچھ سفر ہوئے ہیں تو وہ کہاں کے ہوئے ہیں، اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مرتبہ جو سفر ہوئے ہیں، ایک سفر تو آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا یورپ کا، جس میں ہم جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی گئے تھے، صحیح۔ اور ایک سفر جو ہے وہ مدینہ منورہ کا بھی ہوا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھا، سبحان اللہ۔ اور ایک سفر جو ہے وہ یو کے کا ہوا تھا۔ تو مجموعی طور پہ اس سال کے اندر جو ہے وہ یہ سفر ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور اب ان سفر کے بارے میں مفتی صاحب سے جانیں گے، اور ایک سفر ہم نے کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہوا تھا، جو نیپال کے لیے ہم نے عرض کیا تھا، مفتی صاحب ساتھ نہیں تشریف لائے تھے، لیکن وہ واقعی ہمارا جو سالانہ ایک سفر ہوتا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ہند کے ذمہ داران آتے ہیں، اور آپ کو مس کیا ہم نے مفتی صاحب، کافی وہاں اسلام میں یاد بھی کر رہے تھے، میسیجز بھی بہت تھے کہ مفتی قاسم صاحب بھی آئیں اور ہند کے اسلامی بھائی بھی برکتیں لوٹیں۔ تو مفتی سجاد بھائی گئے تھے نا اس مرتبہ؟ جی سجاد بھائی، پھر آپ نے پھر فرمایا تھا کہ سجاد بھائی کی ترکیب بنائی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے آنے سے مزید حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یورپ کا سفر آپ نے پہلے بھی، یہ یورپ کا پہلا سفر تھا آپ کا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم گئے تھے نا، جی، نگران شورا کے ساتھ جب جو جرمنی گئے سفر تھے، ہوا تھا ہاں وہ تھوڑا شارٹ سفر تھا۔ جی اس وہ کے بعد ترکی اور جرمنی گئے تھے۔ جی وہ آپ کا ہی شارٹ ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، وہ مفتی صاحب کا بھی شارٹ تھا، ہاں، مفتی صاحب بلکہ مجھ سے بھی پہلے چلے گئے تھے جرمنی سے، مفتی صاحب نے جانا تھا، مہینے کا ہی ہوتا ہے خیر۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے بعد ہم 3 ملکوں میں گئے، اٹلی، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ گئے تھے جی، اور وہاں پر ماشاءاللہ خاص طور پر جو یاد پڑتا ہے، اٹلی میں تو کافی بڑا اجتماع ہوا، 2 اجتماع وہاں پر تھے نا، ایک نام تو شہروں کو یاد نہیں ہے ان کے کیا تھے، لیکن دونوں اجتماع بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے تھے نا۔ ایک تو وہ تھا کوئی میرے خیال ایک بریشیا تھا، ایک بریشیا تھا، اور ایک جو درمیان میں سٹی ہے بلونیا۔ جی بلونیا میں، وہاں پر دونوں جگہ ماشاءاللہ بہت بڑے اجتماع تھے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب یہ ایکسپیرینس کیسا رہا یورپ میں اتنے بڑے اجتماع دیکھنے کے حوالے سے؟ ہاں، یورپ کا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، جی کیونکہ اتنے بڑے اجتماع کی واقعتاً ہی توقع نہیں تھی، جی اور اٹلی کے بارے میں ایسا تصور نہیں تھا کہ اول تو پاکستانی اتنے ہوں گے، دوسرا مسلمان اتنے ہوں گے، تیسرا دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ اتنا کام ہوگا، اور اتنے بڑے اجتماع ہو گئے، کیونکہ وہاں پر اجتماع کے اندر جو بسیں چل رہی تھی نا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پاکستان کے اندر کوئی صوبائی سطح کا 13-14 بسوں کے ہمیں روٹ پتہ چلے تھے، بسیں آ رہی ہیں تو ٹرینیں آ رہی ہیں، جی تو جناب ماشاءاللہ دور پار سے اسلام بھائی آ رہے ہیں، اور پھر اجتماع کے اندر جو ماشاءاللہ حاضری تھی اسلامی بھائیوں کی، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھی، یعنی ایک جس کو کہہ لیں کہ اجتماع دیکھ کے دل خوش ہو جائے آدمی کا، اس ٹائپ کا اجتماع تھا ماشاءاللہ۔ اس سال آپ کے سفر کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک اور جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دردناک تجربہ بھی آپ کے ساتھ ہوا، زندگی کا ایک دکھ بھی آپ نے دیکھا، آپ کے والد گرامی اس دنیا سے اسی سال کے دوران ہی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہی ایکسپیرینس نگران شورا نے بھی اس سال کیا، والد صاحب اسی سال آپ کے بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ پاک ان دونوں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ والد کے جانے کو کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ یعنی یہ آپ یقیناً آپ بھی والد ہیں، اب آپ ماشاءاللہ اپنے گھر میں ایک بلیڈنگ پوزیشن پر ہیں، لیکن کیا اتنی بڑی عمر آپ کی ہو گئی، اتنی ذمہ داریاں ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ والد کا جانا واقعی ایک بڑا لاس ہے؟ اصل میں اٹیچمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی کی اپنی والدین کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہے، تو میرے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے، جی اور مجھے پرسنلی بھی احساس تھا اس چیز کا کہ مجھے کتنی اٹیچمنٹ ہے،
تو پھر جو اس کے اعتبار سے فیلنگ ہوتی ہیں بہرحال وہ ساری تھیں، لیکن وہ یہ نا کہ سوگ 3 دن ہے جی اور اس کے بعد پھر اپنی نارمل لائف کی کوشش کرنے کا شرعی حکم ہے، جی جی اور تجدید حزن جو ہے یہ منع ہے ٹھیک کہ غم کو تازہ کیا جائے۔ ایک ہے خود یاد آ جانا اور ایک ہے یاد کو ماشاء لانا۔ اللہ ماشاء اللہ یاد آ جانا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کے اوپر حکم شرعی بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اب کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز یاد آنا تو یہ ایک جدا چیز ہوتی ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یاد لانا جو ہے یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو میں بہرحال موسٹلی تو میں نے بہرحال پچھلے پورے عرصے کے اندر اول تو یہی کوشش کی کہ میں قصداً یاد نہ کروں، یعنی غم کے انداز میں یاد نہ کروں، ورنہ دعاؤں میں مثال تو ثواب ظاہر ہے۔ کے طور پہ، دعا کے طور پہ تو الحمدللہ شاید میرے خیال میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس دن میں نے دعا نہیں کی، ماشاء اللہ اور بلکہ شاید کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ موسٹلی یہی دعا نہ کرتا ہوں کہ یہ میں اپنے والد صاحب واہ کو واہ صالح ثواب کرتا ہوں۔ واہ واہ تو یہ ہوا۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ والد صاحب کے حوالے سے مجھے یعنی ایک قلب کو اطمینان بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آدمی، ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ٹریجڈی ٹائپ کی کوئی موت ہے اور ایک حادثاتی ٹائپ کی موت ہے، اس سے آدمی کا دکھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نا۔ ایک آدمی کا کوئی توقع نہیں تھی، یکدم ایکسیڈنٹ ہوا گیا۔ والد صاحب کا یہ تھا کہ ان کا جو پرابلم تھا وہ مجھے بہت عرصے سے پتا تھا، یعنی میرے علاوہ شاید ایک دو کو پتا ہوگا، ورنہ مجھے اس کی کافی ڈیٹیل پتا تھی، تو ایک وہ ذہن میں پن پوائنٹ تھا اس کا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ والد صاحب کی جیسے ماشاءاللہ موت ہوئی ہے نا تو وہ اس کی وجہ سے یوں کہہ لے کہ غم ہلکا ہو واہ گیا واہ واہ کہ میرے والد صاحب کا انتقال ایک حالت سجدہ میں ہوا، اللہ اللہ دوسرے نمبر پہ تہجد کے وقت میں ہوا، اللہ اللہ تیسرے نمبر پہ پوری رات عبادت کرنے کے بعد ہوا۔ واہ واہ وہ روٹین سے 11 بجے انہوں نے اپنے درود پاک اور اوراد و وظائف شروع کیے، اور وہ ساری رات پڑھتے تھے اور 2 زانو ہمیشہ پڑھتے تھے اپنے بیڈ کے اوپر، 2 زانو ہو کے وہ درود پاک پڑھتے تھے، رات کو ان کا معمول تھا۔ تو وہ پوری رات پڑھتے رہے اور صبح جب یعنی گھر والے الارم سے اٹھے ہیں تو والد صاحب حالت سجدہ میں اپنے بیڈ کے اوپر ہی تھے اور اسی حالت کے اندر ان کا اللہ انتقال اللہ ہوا۔ اللہ۔ تو اب وہ اس طرح کی جو موت ہوتی ہے نا، اسے ایک یہ تسلی، ایک اس انداز کے اندر تسلی ہو جاتی ہے کہ چلے ایک ہمیں تو کمی فیل ضرور ہو رہی ہے، جانا تو ہے ہی، لیکن اس حال میں جو دنیا سے گیا ہے تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑا حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے، وہ اولیاء کرام کے سایوں میں ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہیں۔ واہ واہ تو ایک یہ جو ڈھارس ہے اور یہ تسلی ہے، یہ ایک زیادہ جو نا حوصلہ دینے والی ہے۔ کیا بات۔ ہمارا کوئی عزیز جیسے یہاں سے مدینہ منورہ چلا جائے تو ہمیں اس کا تو ہوگا کہ یہ ہم سے چلا گیا، لیکن مدینہ منورہ گیا ہوا تو ہم اس کی خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس انداز کے اندر کے والد صاحب کے بارے میں ایک حسن ظن یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ نیکوں کی صحبت اور صالحین کی صحبت میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو نفس مطمئنہ ہے، نیک اور صالحین کا جو نفس ہے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی موت کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ جو اسپیسیفکس کے اندر ہے نا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، یہ ایک بہت ڈھارس بندانے والی چیز ہے، یعنی کیونکہ ہمیں جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے، ہمیں جدائی کی فیلنگ ہے، لیکن اگر ہم سے جدائی کے بعد جو صحبت ہے اور جو معیت ہے، اگر وہ عباد اللہ صالحین کی ہے اور اگر وہ صالحین کی ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ رضائے مولا از ہما اولا، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ ہر شے سے بڑھ کر ہے، ہر شے سے بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے اچھا پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کے جو ہے نا وہ انتقال کے بعد ہمارے گھر کے بہت سارے افراد نے ان کو خواب میں دیکھا، باری میں نے بھی دیکھا کئی مرتبہ، بلکہ میں نے اس رمضان کے اندر شاید 6 سے 7 مرتبہ جانا اپنے والد صاحب کو خواب کے اندر دیکھا۔ اچھا ہم میں سے جس نے بھی خواب میں دیکھا اس نے اتنی اچھی حالت میں دیکھا، اتنی اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ جیسے وہی کہ ایک باغوں کا منظر ہے، ایک تخت کا منظر ہے، ایک پھول ہیں اور سجا ہوا اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہ اسی رمضان المبارک کے اندر میرے خیال 5واں 6ٹھا روزہ تھا، تو ہمارے گھر کے ہی ایک فرد نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ والد صاحب جو ہے وہ کسی باغ کے اندر ہیں اور انتہائی خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں، اور جو خواب دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے خواب کے اندر ہی فوری طور پہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ جنت کی ہوائیں ہیں، یہ جنت کی سرزمین ہے، یہ جنت کے باغات ہیں،
اور یہ جنت کے اندر پھر رہے ہیں، اور والد صاحب بڑے خوش باش اور بڑے ریلیکس اور بڑے ایک مزے کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو جب اس طرح کی چیزیں خبریں ملتی مسلسل آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں تو اس سے آپ کے دل کو ایک قرار ملتا ہے، ایک تسکین ملتی اللہ ہے۔ پاک تو یوں الحمدللہ مزید ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یقیناً اچھا یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ نگران شورا کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں، تو جس کے گھر میں میت ہو کیا پھر اس سے عید مبارک نہیں کہنا چاہیے، یا ان کو عید والے دن میں اس سال جس کی میت ہوئی ہے کسی کے گھر میں تو وہ اس سال نئے کپڑے نہ پہنے، ایسا بھی شریعت کا کوئی حکم ہے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو احکام نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے منع ہے کہ اس غم کو سامنے رکھ کر عید مبارک کہنے سے رکنا یا کپڑے پہننے سے رکنا، کہ چونکہ قریب کے اندر یا اس سال کے اندر میت ہوئی ہے، فوتگی ہوئی ہے، لہذا یہ کام نہ کیے جائیں، یہ تو ممنوع ہے، لہذا یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ رواج ضرور ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، گھر جاتے جا کے تعزیت کرتے ہیں۔ اس میں جمع ہونے میں، گھر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعزیت کرنے میں حرج ہے، کیونکہ تعزیت کا یہ موقع نہیں ہے۔ عام طور پہ ان دنوں کے اندر غم ویسے بھی تازہ ہوتا ہے بالکل یاد آتے کہ ایک جو یعنی آٹومیٹکلی ایک یاد آتی وہ ہوتی، اب اس کے ساتھ اگر قصدی یاد بھی آپ ملا دیں گے نا کہ آپ خود بھی اس کو اس چیز کو جو ہے نا ریممبر کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے وہ یاد بڑھ جائے گی اور وہ تجدید حزن کی صورت پیدا ہو جاتی، خاص طور پہ خواتین کے اندر۔ تو لہذا ایسے موقع کے اوپر اس تذکرے سے ایوائڈ کرنا چاہیے اور رضا الہی اور اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک۔ جی صاحب آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ یہ سال واقعی زندگی کا یہ بھی ایک تجربہ آپ نے دیکھا، اور والد صاحب دنیا سے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یقیناً ہر اولاد کی والد صاحب سے ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ میں نے بھی دیکھا تھا آپ کا والد صاحب سے بڑا دوستانہ انداز تھا اور وہ آپ سے بڑا پیار بھی کرتے تھے، آپ کے بارے میں ان کے تاثرات بھی بڑے زبردست ہوتے تھے۔ آپ نے تو جنازہ بھی پڑھایا اپنے والد صاحب، مفتی صاحب آپ ہی نے پڑھایا تھا جنازہ؟ نہیں میں نے نہیں پڑھایا تھا، والد صاحب کی وصیت تھی کہ کوئی سید زادہ میرا جنازہ پڑھائے، سید ہو عالم دین ہو۔ اچھا، تو پھر ہمارے وہ سید زادے تھے، عالم دین تھے، پھر انہوں نے پڑھایا۔ ماشاءاللہ۔ جی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً والد صاحب جیسے کہ لوگ عموماً کہتے ہی ہیں کہ ایک سایہ ہوتا ہے چھت سے، سر کے اوپر سے، اس کے ہٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ اظہر بھائی آئیں، ماشاءاللہ اظہر بھائی آئیں، جوائن کریں ماشاءاللہ۔ مرحبا۔ وعلیکم السلام اظہر بھائی، عید مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں اظہر بھائی؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم، ماشاءاللہ، مرحبا تشریف رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مجھے اصل میں میرے والد صاحب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ بھائیوں مطلب ہم جب ملتے جلتے تو والد صاحب بہت خوش ہوتے تھے۔ تو نارملی عید کے دنوں میں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بڑے بھائی کے گھر ہوتا تھے۔ اچھا۔ تو اب اس بار والد صاحب تو تھے نہیں، تو مجھے ایک فیلنگ تھی، تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا تھا کہ آپ عید کو میرے گھر آ جانا۔ واہ۔ تو مجھے یہ محسوس تھا کہ جب والد صاحب کی ایک خواہش ہوتی تھی بھائی اولاد مل جل کے رہے، بیٹھے ہیں تو خوش ہوتے تھے، تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ بڑے بھائی اور ہم دونوں عید کے دن ساتھ کھائیں۔ ماشاءاللہ، تو ان کی روح خوش ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ میں بڑے بھائی کو میں دعوت دی، تو بڑے بھائی بھی بڑے بھائی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے۔ تو بڑے بھائی بھی آ گئے اور میں بالکل اسی نیت کے ساتھ، اور یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے باقاعدہ بڑے بھائی سے ملا، مبارکباد دی، عید مبارک وغیرہ، تاکہ وہ ماحول ہمارا بننے ہی نہ پائے۔ تو ایک تو یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے اور رشتہ دار آتے رہے عید کے دن، تو یوں ملنا جلنا جاری رہا۔ تو اس کی ایک قلبی طور پر مجھے مسرت ہوئی کہ ایک اچھی چیز بن گئی، صلہ رحمی۔ چلے ناظرین، یہ ہم سب کے لیے میسج بھی ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں اس سال کوئی فوتگی ہوئی ہوگی، تو عید کے دنوں میں اس غم کو واپس تازہ کرنا اس کی شرعی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی کانسیپٹ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ عید ہی نہ منائی جائے، بلکہ مجھے ایک میسج آیا تھا، میں نے مفتی صاحب کو عید سے پہلے بھیجا بھی تھا کہ بھائی وہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں عید مبارک بھی مت کہنا، ہمارے گھر میں انتقال ہوا اس سال اور ہم بھی آپ کو عید مبارک نہیں کہیں گے، قصدن اپنے بڑے بھائی کو عید مبارک۔ تو یہ ہمیں شرعی مسئلہ بھی پتہ چل گیا، مبارک گلے ملنا وغیرہ، تاکہ وہ ایک جو ایک ماحول ہے اسے ہمیں چاہیے کہ ہم تبدیل کریں۔ تو یہ چیز ہے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ
بہرحال ہم دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، اور ان دونوں کے والد صاحب اس سال دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. ضرور دعا کیجیے گا، ایصال ثواب کیجیے گا. جن کی اولاد ایسی ہو، اتنی بڑا نیکی کا کام کرنے والی ہو، یقیناً والدین کو قبر میں نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں مل رہی ہوں گی. کال لیتے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہمارے ٹاپک کی طرف آئیں گے. گفتگو میں یہ موضوع چل پڑا، دوبارہ سفر کی طرف آئیں گے. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے یورپ کی گرمی کیسی لگی. لوگ یورپ میں سردی دیکھتے ہیں، مفتی صاحب نے بڑی کڑاکے دار گرمی جو ہے وہ یورپ میں دیکھی تھی. اسی طرح کال دیجیے پہلے. ماشاء اللہ، ذاتی تجربات سلسلہ سال کے بعد ماشاء اللہ پھر تشریف لے آیا. اللہ جل شانہ حاجی عمران صاحب کو، حاجی عبدالرفیع بھائی کو، مفتی قاسم صاحب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائیں. آمین. مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یو کے سفر کے دوران جو صرف و ناو کیسے مضبوط ہو، اس پر جو آپ کا ایک بہت ہی مطلب کہ دلچسپ آپ کو کوئی تجربہ ہوا تھا، تو میری آپ سے بہت زیادہ گزارش ہے اگر آپ وہ سنا دیں کہ صرف و ناو کیسے مضبوط ہو. چلے جناب، یہ لگتا ہے کوئی وہاں موجود تھے یا شاید ان کو کسی نے بتایا ہوگا. کہیں بیان کیا تھا میرے خیال میں. اچھا اچھا. چلے پہلے تو آپ یہ حضور ارشاد فرمائیں کہ ایک ایسا ایکسپیرینس شاید ناظرین کو نہیں پتا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے وطن پاکستان میں بڑی گرمی ہوتی ہے. شاید اگست تھا مفتی صاحب جب ہم گئے تھے؟ جولائی تھا. تو کیسا لگا مفتی صاحب کو؟ اصل میں میرے ساتھ جو نا 2-3 مرتبہ یعنی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا. جی. میں یو کے گیا نا تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا پہلی مرتبہ یو کے گیا تو اپریل میں گیا تھا میں. اچھا اپریل میں گیا تو نہ ٹھنڈ نہ گرمی، تو اچھا موسم تھا. جی. میں نے کہا یار وہ موسم دیکھنا چاہیے جو یہاں کا ذرا تھوڑا سا معروف ہے. میں چلا گیا دسمبر میں. چاہیے. اب دسمبر میں جو گیا نا، اور وہ جو سردی وہاں کی وہ یو کے کی، یعنی سردی کا اتنا میٹر کم تھا، جو ہوا چلتی ہے نا اس کا مسئلہ زیادہ تھا. یعنی ہوا جو ہے نا ایسے کہ جیسے وہ اندر سے گھس رہی ہے نا، اتنی تیز. تو میں نے نیت کی یار آئندہ نہ دسمبر جنوری میں نہیں جانا، آئندہ نہ جون جولائی میں جانا سیدھا، تاکہ یہاں گرمی ہے تو چلے ان دنوں میں وہاں کا سفر بھی ہو جائے گا اور سارے کام بھی ہو جائیں. اب میں یو کے چلا گیا جون کے اندر. تو اب ان میں بیانات کرنے تھے تو وہ مختلف شہروں کا سفر ہوا. لندن میں بھی بیان تھا، لندن بھی گئے. تو جو گرمی وہاں پر، یعنی وہ پسینہ. اب لندن میں پیدل بہت چلنا پڑتا ہے کیونکہ لندن کا یہ ایک میٹر ہے کہ جگہ جگہ پیدل آپ کو چلنا پڑتا ہے. اب پیدل چلنا پڑا تو جو گرمی لگی نا، تو میں نے کہا آئندہ زندگی میں کبھی نا یہ جون جولائی میں یو کے نہیں آنا. پھر وہ یورپ کا سفر بن گیا. جی. تو میں نے کہا یو کے کا تو چلو بیمار سا رہتا ہے شاید، تو اس لیے بیچارے کو گرمی یہاں پر زیادہ ہے، یورپ ٹھیک ہوگا. یورپ کے اندر چلے گئے جولائی کے اندر. اور وہاں وہ گئے بھی کہاں کہ جرمنی جو بہت ٹھنڈا ہے، سوئٹزرلینڈ جو معروف ہے اپنے ویدر کے اعتبار سے. اچھا اٹلی کا تو خیر مجھے اتنا معلومات نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی وہ سیم ہی ہوا تھا. جرمنی میں تو شاید ہمیں اتنا فیل نہیں ہوا تھا، سوئٹزرلینڈ میں زیادہ فیل ہوا تھا کہ وہاں اتنی گرمی اور تپش تھی، اور وہاں دھوپ اور گرمی اور یعنی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے درختوں کے سائے کے اندر ہم نے جا کے وہاں نماز پڑھی تھی، اور وہاں کچھ فریشنس محسوس ہوئی تھی. تو بہرحال اب وہ اصل میں دنیا کا ایک موسم چینج ہو رہا ہے نا پوری دنیا کے اندر. تو اس میں جو گرمیوں کا موسم ہے وہ پوری دنیا میں ہی چینج ہو رہا ہے، اور اب بالکل جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. سردیوں کا بہت سویر سردی ہو گئی ہے، گرمیوں کے اندر جو ہے نا گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے. جی جی جناب، یہ واقعی ایک ایکسپیرینس ہے. اور یورپ کی گرمی جو ہے اس میں ایک اور پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں تو اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور پنکھے بھی لگے ہوئے. کئی گھروں میں تو پنکھے بھی نہیں ہوتے، اب شاید لگنے شروع ہوئے ہیں. ورنہ میں تو ایسے وقت میں بھی گیا ہوں کہ اتنی گرمی تھی، پتہ چلا ہمارے یہاں تو پنکھے نہیں ہوتے کھڑکی کھولنے. تو کراچی والوں کو تو بغیر پنکھوں کے نیند نہیں آتی، ہوا چاہیے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ دنیا میں ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اور یہ جون جولائی کا سفر جب ہوا تھا